السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ ہود آیت 12 سے ابتدا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلعلک، اس میں 3 ورڈ ہیں، ف پس اور لعل شاید کا آ. فلعلک پس کیا یہ ہو سکتا ہے، تارکن ترک کرنا، تارا کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، چھوڑ دینا، ارادتن یا غیر ارادی طور پر، مجبور یا جیسے بھی چھوڑ دینا. تارکن آپ چھوڑ دیں، بعدا اردو کا لفظ ہے بعض یا کچھ حصہ، ما یوحا جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف. فلعلک تارک بعد ما یوحا الیک، بس کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ حصہ چھوڑ دیں اس کا جو وہی آپ کی طرف کی جاتی ہے. وضائقن اور تنگ ہو جائے، دیکھ کہتے ہیں تنگ ہونے کو، اس میں فاعل ہے، اور تنگ ہو جائے بھی اس کے ساتھ. صدرک صدر کہتے ہیں سینہ کو، کا کہتے ہیں آپ کا. صدر کا آپ کا سینہ مبارک، اور اس کے ساتھ آپ کا سینہ مبارک تنگ ہو جائے اس اندیشے سے، لولا کیوں نہ، انزلہ اتارا گیا، علیہ آپ پر. ان یقولو یہ رہ گیا، ان یہ کہ یقولو وہ کہیں گے، لولا کیوں نہ، انزلہ اتارا گیا، علیہ آپ پر، کنزن کنز کہتے ہیں خزانے کو، جیسے کنز الایمان. تفسیر بڑی خوبصورت ہے، ترجمہ میں بہت پیارا ہے. او یا جاء آیا، معہ ما بھی اردو کا لفظ ہے، ساتھ، ہو اس کے ساتھ یعنی آپ کے ساتھ، ملکن کوئی فرشتہ. بس کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ حصہ اس وحی کا جو آپ کی طرف کی جاتی ہے آپ چھوڑ دیں، اور اس کے ساتھ آپ کا سینہ تنگ ہو جائے. وجہ کیا ہے، اس اندیشے سے کہ کافر یہ کہیں گے کہ آپ پر خزانہ کیوں نہ اتارا گیا. یعنی آپ کے پاس ہوتے بہت سارے پیسے، مال و دولت، سونا، زیورات ایٹسٹرا، تو جو بھی آتا اس کو بس وہ دیتے، جیسے دنیا کے رولرز کا رول ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں تو بات ہی کچھ اور ہے نا. وہ تانے تو دیتے تھے، لیکن یہ تو اللہ کے محبوب تھے. اور آپ کا سینہ اقدس اس اندیشے سے تنگ ہو جائے کہ کافر یہ کہیں گے کہ آپ پر خزانہ کیوں نہ اتارا گیا. کیونکہ پہلے کا یہی دستور تھا نا، کوئی بھی لیڈر ہوتا تھا اپنے بنانے کے لیے وہ گولڈ، پیسہ، جائیدادیں تقسیم کرتا تھا. لیکن یہاں پہ تو بات ہی کچھ اور تھی نا. تو کنز کا کیا میں نے بتایا، خزانہ، سونا، جیسے کنز الایمان میں نے بتایا. او یا جاء معہ ملک، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نہ آیا. یعنی کیوں نہیں آیا آپ کے ساتھ فرشتہ، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ بات آپ کی نہ مانتا تو اس کی کڑچی نکال دیتا، گردن مروڑ دیتا یا ہیلپ کرتا. اب اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، انما محبوبہ آپ کا صرف، انت آپ، نذیر آپ ڈرانے والے ہیں. آپ لوگوں کو اگر غلط کام کریں گے تو انجام بد سے، جہنم سے ڈرانے والے ہیں. آپ اپنی ڈیوٹی آسان طریقے سے دے رہے ہیں. کتنا خوبصورت انداز ہے رب کریم کا. آپ تو محبوبہ جو ڈیوٹی دی ہے ڈرانے والے، آپ وہی ڈرا رہے ہیں اور بلا بھی رہے ہیں. وہ تو بلا رہے تھے نا، آؤ جنت کی طرف آ جاؤ. اور کیوں ڈرایا؟ تاکہ وہ لوگ جیسے بتوں کی پوجا تھی یا غلط کاموں کو چھوڑ دیں. پھر اللہ نے فرمایا واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے، اور رب کریم ہر چیز کا وکیل ہے، نگہبان ہے. ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں، افتراہ کہ اس نے یہ گھڑ لیا، یعنی قرآن کریم گھڑ لیے. محبوب کریم کے اوپر یہ بہتان لگاتے تھے نا وہ. کیا کفار کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن کریم خود گھڑ لیے ہیں؟ کل محبوبہ آپ بھی انہیں فرمائیے، کیا فاتو تم بھی لے آؤ، اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی لو، اگر ایسا ہے تو
بعشر سور 10 صورتیں پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. اس کی مزید انشاءاللہ تفسیر کے اندر بتاؤں گی کہ پہلے کتنی صورتوں کا کہا گیا. تم بھی لیو 10 صورتیں مثل ہی اس جیسی، جیسے قرآن کریم ہے اس سے ملتی جلتی اس جیسی تم بھی لیو 10 صورتیں مفتریات گھڑی ہوئی، ایسے من گھڑت اپنے پاس سے تم بھی بناؤ نا، لے آؤ. ودعو اکیلے نہیں لا سکتے ہو تو بلا لو، من استطاعتم جس کو بلا سکتے ہو، جس پر تمہارے استطاعت ہے، طاقت ہے، یہ جو بندہ یہ کام کر سکتے ہے تم بھی ذرا سیانے سیانے لوگوں کو بلا کے لے آؤ. اگر وہ لے کے آتے، یہ تو چیلنج قیامت تک ہے نا. تو پہلے غزوہ بدر، یہ احزاب، یہ ساری جنگیں غزوات نہ ہوتی اور پھر پوری دنیا میں یہ جو لڑائیاں یہ نہ ہوتی تو وہ نہیں لا سکے. تو پتہ کیا چلا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے. فرمایا بلا لو اپنی مدد کے لیے جس کو بلا سکتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم اس الزام تراشی میں سچے ہو. الزام تراشی کیا تھی کہ یہ قرآن کریم اس نے یعنی محبوب کریم نے خود گھڑا ہوا ہے. اگر تم سچے ہو تو تم بھی بلا لو، نہیں تو خود گھڑ لو بھائی. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا پھر اگر وہ قبول نہ کر سکیں گے یعنی اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کریں گے، لکم تمہاری دعوت، تمہارا دعوت یعنی یہ جو بات تم کہہ رہی ہو اس کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے، قبول نہیں کر سکیں گے، اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. فَعْلَمُوا تو جان لو انما ما انزل یہ اتارا گیا، یہ قرآن کریم اتارا گیا ہے بعلم اللہ علم الہی سے، وان اور یہ کہ لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. بس اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ قرآن کریم محض علم الہی سے اتارا گیا ہے، اور یہ بھی جان لیجیے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں. فہل پس کیا انتم مسلمون تم اسلام لے آؤ گے؟ پس کیا اب تم اسلام لے آؤ گے؟ من کان یرید الحیات الدنیا، یرید ہوتا ہے طلب کرنا، چاہنا، ارادہ کرنا، جو دنیوی زندگی کا طلبگار ہے، دنیوی زندگی کو چاہتا ہے، وزینتہا ہا کی ضمیر حیا کی طرف، دنیا کی زندگی کی طرف، اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، نوفی ہم پورا پورا بدلہ دیں گے. جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی تو اللہ دے رہا ہے نا بدلہ، ان کا مدعا اللہ کی رضا نہیں، اس لیے وہاں تو ان کو کوئی ملے گا ریوارڈ نہیں، لیکن دنیا میں انہیں لوگ سخی بھی کہیں گے، ہیلپر بھی کہیں گے، اور جس نیت سے انہوں نے کیا ہوگا کہ بزنس بڑھے وہ بھی بڑھے گا. اللہ فرماتے نوفی الیہم ہم انہیں پورا پورا بدلہ دیں گے، اعمالہم ان کے اعمال کا، فیہا اس میں، وہم اور انہیں، فیہا اس میں، لا یبخسون خسارہ نقصان، لیکن انہیں کیا ہوگا؟ لا یبخسون، اور انہیں کوئی خسارہ یعنی حق تلفی نہیں کی جائے گی، ان کی کوئی خسارہ نہیں ہوگا، کوئی ان کے لیے گھاٹا نہیں ہوگا. جو دنیوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طلبگار ہیں تو ہم انہیں ان کے اعمال کا اس زندگی میں پورا پورا بدلہ دیں گے، اور انہیں اس میں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، یعنی ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، ان کو دنیا کے اندر ہی اس کا ریوارڈ دے دیا جائے گا. لیکن یاد رکھیے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. ہاں ہے تو کیا؟ الا النار مگر آگ، یعنی دنیا میں سب کچھ انہیں ریوارڈ مل جائے گا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان کا مدعا اللہ کی رضا نہیں تھا نا. وحبطا اور اکارت ہو گیا، ضائع ہو گئے، ما صنعوا مصنوعات جیسے ہوتی ہیں بنانا وغیرہ، جو کچھ انہوں نے کیا، فیہا اس میں، اس دنیا میں، یہ اس دنیا میں جو اچھے اچھے جو انہوں نے اعمال کیے، لیکن ان کا مدعا ایسا نہیں تھا نا، اس وجہ سے آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں. فرمایا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا اکارت گیا، ضائع گیا، اور در حقیقت و باطلا مٹ جانے والا،
باطل ہو جانے والا، ضائع ہو جانے والا تھا، ما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا اکارت کیا، در حقیقت مٹ جانے والا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی رضا، اس کو تو دنیا میں بھی ریوارڈ ملے گا اور آخرت میں بھی، اور جن کا مدعا خالی دنیا ہی دنیا ہے اور ایمان وہ لائے نہیں، جب رجسٹریشن نہ ہو، چاہے کتنا ہی میں بار آپ کو بتا چکی ہوں نالج ہو، لیکن کمرہ امتحان میں وہ بیٹھ نہیں سکتے جب تک کہ ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی۔ یہ بتایا نا ہر اسٹوڈنٹ کا پہلے رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے، اور ہر ایگزام کا سیم رول ہے، رجسٹریشن نہیں ہوگی تو کوئی آپ کو کمرہ امتحان میں بیٹھنے نہیں دے گا۔ انہوں نے چونکہ رجسٹریشن نہیں کروائی، رجسٹریشن کیسے ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے تو تب جا کے ان کی رجسٹریشن ہوگی۔ پھر جو بھی اعمال کریں گے اگر اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ ہوگا تو پھر فائدہ ہے، اگر اللہ کی رضا مدعا نہیں، لا الہ بھی پڑھ لیا تو ریاکاری ہو گئی نا، تو ریاکاروں کا بھی انجام اچھا نہیں ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ اب کفار نے بات نہیں مانی، الٹا آ کے کیا کہا، یہ جو تم قرآن ہمیں سناتے ہو نا، اس میں تو ہمارے خداؤں کو بہت زیادہ برا بھلا کہا گیا ہے، اس لیے ہم اس قرآن کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہاں اگر آپ اس جیسا قرآن لے آئیں، لیکن اس میں ہمارے بتوں سے کسی قسم کا تعارض نہیں کیا جائے گا، اعتراض نہیں ہوگا، بتوں کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، تو ہم آپ پر ایمان لا سکتے ہیں۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہوتے تو آپ کے پاس گولڈ ہوتا، سونا چاندی جواہرات کے خزانے ہوتے جنہیں آپ لوگوں میں تقسیم کرتے اور لوگ آپ کے بات مان لیتے، یا آپ کے ہمراہ کوئی فرشتہ ہوتا جو لوگوں کو آپ کی صداقت کا یقین دلاتا، یا جو نہ مانتا اس کی گردن مروڑ دیتا۔ دو چار کے ساتھ ایسا ہوتا تو کسی کو بھی دعوت کو رد کرنے کی جرت نہ ہوتی، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کے پاس تو خود کچھ نہیں، اور ہم آپ پر آوازیں کستے ہیں، پتھر مارتے ہیں، غلاظت پھینکتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، اور ہمیں تو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ آپ خود سوچئے کہ آپ جیسے نبی کا اتباع کرنا کس کی کیا ضرورت ہے۔ یقین آپ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قسم کی جو بے سروپا باتیں تھیں دکھ تو ہوتا ہوگا۔ تو رب فرماتا محبوبہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کی رضا جوئی کے لیے کتاب میں رد و بدل کرتے یا کمی بیشی کرتے یا کسی فرشتے کے ہمراہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے دل میں سے کچھ ہوتا ہے نا تنگی محسوس ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ آپ سے بعید ہے، آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے، کریں گی بھی نہیں، بلکہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اسے جوں کا توں پہنچا دیں گے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اچھا ضمن یہ عرض کر دوں، غلاظت تو وہ پھینکتے تھے، لیکن وہ رب کریم جو اپنے محبوب پر مکھی نہ بیٹھنے دے، کیا وہ باڈی بھی غلاظت پڑ سکتی ہے؟ پھینکنے دیتا ہوگا؟ نہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے اپنی حرکات کی، اور پھر کیا دنیا میں ان کی عزتیں ہیں؟ نہیں۔ ہاں جنہوں نے مان لیا اللہ نے ان کی بڑی عزتیں رکھی۔ پھر ایک چیلنج دیا کہ تم اگر یہ میں نے ہوتا ہے نا کھڑا ہوا تو تم بھی ذرا گھڑ کے لے 10 صورتیں۔ پھر ہم سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہیں لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کے مددگار بھی سارے ہوں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں اور سارا کچھ، اور ادھر کہا گیا 10 صورتوں، کیسے ممکن ہے کہ وہ لا سکتے؟ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس کتاب کے یعنی قرآن کریم کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لو اور اللہ کے علاوہ اپنے سارے ہیلپرز کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ سورہ یونس میں آتے ام یقولون افتراہ،
کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی گھڑ لیے؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. آپ انہیں فرمائیے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکے سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو. سورہ طور میں بھی آتا ہے ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے. اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک صورت بنا لائیں. وہ صورت تو کچھ ایک آیت بھی بنا کے نہیں لا سکتے. کتنے لوگوں نے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کی. ایک نے تو سورۃ الفیل کی، اس میں الفیل والفیل اور پتہ نہیں کیا کیا ملفیل کیسے اس نے لکھی کہ تمہیں کیا پتا وما ادراک ملفیل. یہ پتہ مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں. سورہ فیل کے ریلیٹڈ اس کی جو آیات اس نے بنائی ہوئی تھی، استغفر اللہ تعالی. اب فیل تو ہر بندے نے دیکھا ہوا، ہر بندے کو پتہ ہے. اس کے بارے میں یہ کہنے کی کیا حاجت تھی کہ مل فیل وما ادراک مل فیل. تو بہرحال کیونکہ وہ انسان کا کلام تھا اور یہ تو رب کریم کا کلام ہے. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. پھر آگے مزید وضاحت بھی کر دی. ایک اور اہم چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اعمال نہیں کرتے بلکہ اہل ایمان بھی نہیں ہوتے یا ان کا مدعا دنیا کے لیے ہی ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں انہیں بھی ہم ریوارڈ دیں گے صحت کی صورت میں، دولت کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، ناموری ہوگی. کہا جاتا ہے نا یہ فلاں بندہ بڑا پیسے والا ہے، بڑی لوگوں کی مدد کرتا ہے تو بلے بلے ہو جاتی ہے نا. لیکن جس کا مقصد اللہ کی رضا ہوگا تو دنیا میں بھی اللہ بلے بلے کروا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی بہترین ریوارڈ عطا فرما سکتا ہے. لیکن جس کا مدعا ایسا نہیں ہے تو دنیا میں باہر طور پر ان کا نام عزت اللہ پورا دے گا. من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. جو آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ترمذی شریف کی بہت لمبی حدیث طیبہ ہے. حضرت شفیع اصبحی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ سے عرض کیا کہ میں فلاں کے حق سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائے جس سے آپ نے رسول اللہ سے سنا، سمجھا، جان لیا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک حدیث طیبہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ سے سنی ہے، سمجھی، جانا. سسکیاں لینے لگے، بے ہوش ہو گئے، دوبارہ ہوش آیا، پھر ایسی حالت ہو گئی. فرمایا ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، تیسرا آدمی یہاں نہیں تھا. پھر سسکیاں. وہ حدیث طیبہ کیا تھی؟ یہ لمبی حدیث طیبہ پھر تھوڑا شارٹ کر دیتی ہوں. فرمایا یہی بات ہو رہی. فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے. اس وقت امتی گھٹنوں کے بل امتیں بیٹھی ہوں گی اور سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا. ایک نمبر جس نے قرآن کریم یاد کیا، دوسرا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، نمبر 3 زیادہ مالدار شخص. تو اللہ تعالیٰ پہلے تو قاری کو فرمائے گا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا جو میں نے اپنے محبوب پر نازل کیا. وہ عرض کرے گا کہ ہاں اے رب کریم. رب فرمائے گا تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا رہا. رب فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے. فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے. رب فرمائے گا تو تلاوت قرآن سے یہ چاہتا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے، وہ تو تمہیں کہہ دیا گیا، وہ تجھے کہہ دیا گیا تو چلا جا. آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں ہے. پھر گھسیٹ کے کدھر بھیجا جائے گا؟ جہنم میں. پھر دولت مند شخص کو وہ کہے گا کہ اس کا بھی پہلے تو رب فرمائے گا کہ میں نے تجھے اتنا مال دیا، اتنی وسعت دی تاکہ تو محتاجوں کو اس طرح دے وغیرہ وغیرہ. وہ عرض کرے گا کہ ہاں رب کریم میں نے تیری دی ہوئی دولت کو جیسے کیا عمل کیا. وہ عرض کرے گا اس کے ذریعے میں نے قریب رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک کیا، خیرات کیا. فرمائے گا
رب کریم تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ رب فرمائے گا تو صلہ رحمی اور خیرات سے چاہتا کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تو وہ تو تمہیں کہہ دیے کہ جا آج تمہارا ادھر کوئی حصہ نہیں۔ پھر شہید، اس سے بھی یہی بات ہوگی کہ تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تو میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، یہ شہید کہے گا۔ تو رب فرمائے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ رب فرمائے گا تیرے جہاد کرنے کی نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے، اور یہ بات تو ڈن ہوگی، لوگوں نے تجھے کہہ دیا بہادر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر محبوب کریم نے میرے زانوں پر اپنے دستے اقدس مارتے ہوئے فرمایا، ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی 3 آدمیوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اور یہی حدیث حضرت امیر معاویہ کے سامنے بیان کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ان تینوں کا یہ حشر ہے، تو لوگوں سوچو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ پھر آپ روئے اور بہت زیادہ روئے۔ پھر جب ہوش آیا تو آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، مَن کَانَ یُرِیدُ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَہَا، یہ بھی والی جو آیت ہم نے پڑھی، وَبَاطِلَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ تک، یہ والی آیت مبارکہ پڑھی۔ آپ اور میں ذرا اپنا محاسبہ کر لیں، ہم کہاں پہ کھڑے؟ جب حفاظ کا اور شہداء کا یہ حال ہوگا، میں اور آپ ہم کہاں پہ کھڑے؟ ہم کہاں پہ کھڑے؟ تو اپنے اعمال کو حسن دے دیجیے۔ آج کچھ اچھا کریں گے تو پھر ہم لوگ اگر مدعا اللہ کی رضا ہے تو ہم کچھ پا سکیں گے، نہیں تو پھر گھاٹے کا سودا۔ اس شخص سے بھلا پوچھئے تو صحیح جس نے کھیت اچھے طریقے سے تیار کیا ہو، بویا ہو، محنت کی ہو، بڑی کمائی کی ہو، پورے گھر والوں کو آس ہو کہ ابھی بڑی فصل آنے والی ہے، موسم اس کے اوپر بارشیں وہ بھی ٹائم پہ ہوں، بڑی بہترین فصل ہو، لیکن آخر میں اس کو چڑیاں چگ جائیں، چڑیاں کھا جائیں، کسی سبب سے وہ کاٹ نہ سکے، وہ ضائع ہو جائیں، تو بتائیے ان کا حال کیا ہوگا؟ یا آخر ٹائم پہ اولے پڑ جائیں، ہوتا ہے نا بہت ساری جگہوں پہ، تیز ہوائیں آئیں، ان کے پلے کچھ نہ آئے، تو بتائیں اس ذمہ دار کا حال کیا ہوتا ہے؟ تو آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج پہلے کے اوپر ہم استغفار کر سکتے ہیں اور رب کریم سے بہترین ریوارڈ کے لیے پھر کام بھی ہم خالصاً کس کے لیے کریں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حضرت انس سے مروی رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص طلب آخرت کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے پراگندہ حال کو درست فرما دیتا ہے، اور دنیا اس کے قدموں میں ذلیل ہو کر حاضر ہوتی ہے۔ اور جس شخص کے پیش نظر دنیا کا حصول ہوتا ہے تو اس کی غربت اس کے آنکھوں کے سامنے کر دی جاتی ہے، اس کے حالات کو پراگندہ کر دیا جاتا ہے، اور اس خستہ حالی کے باوجود دنیا سے اتنی ہی اسے ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور فانی کی طلب میں ہمیں ہلکان نہیں ہونا چاہیے، اور فانی کی طلب میں ہی ہلکان نہ ہوتے رہیں، بلکہ باقی کے طالب بنے، اور جب باقی مل گیا تو پھر پیچھے رہ ہی کیا گیا۔ رب کریم ہمیں ریاکاری سے بچا، ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا، اے مالک تو ہم سے راضی ہو جا۔ مالک ہم سے وہ کام لے لے جو تیرے اور تیرے محبوب کے پسندیدہ ہیں، اور ہر اس کام سے بچا لے جو تیرے اور تیرے محبوب کی نظر میں جن کی ویلیو نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔